السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو واقعہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ خانپور میں رہتی تھی۔ یہ 2004 کی بات ہے جب وہ اور خالو ہمارے پاس آ گئے۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر رہے پر انہوں نے رینٹ پہ گھر لے لیا اور ادھر شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور اسے دیکھ کے خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے، اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر رہنے اور کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی تھی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ لوگوں نے جو گھر لیا تھا وہاں پہلے ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا، کافی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہیں تھی جو وہ کوئی اور گھر لیتے۔ اس گھر کا رینٹ کم تھا اس لیے ادھر گزارا کرنا تھا ان کو۔ ابھی اس گھر میں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ عجیب واقعات ہونے لگ گئے۔ کبھی دیوار پہ خون لگا ہوتا، کبھی سین میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگ ہوتے تو کبھی گھر سے چیزیں گم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی وہ کہتے وہم ہے تمہارا اور کچھ نہیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ خالہ کے گھر بیٹا ہوا۔ ہم سب ہسپتال دیکھ کے آئے۔ میری امی نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، چہلا نہا کے چالی جانا، لیکن خالو نے منع اور اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم اور امی ان کی طرف رہتے۔ رات کو جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر آ جاتے۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ گھر پہ ہم بچے اور امی ہوتے تھے، اس لیے امی خالہ کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ بچہ 3 دن کا تھا، سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر میں لیٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا ایک بہت عجیب عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا خالہ کے ہوش گم ہو گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو اٹھایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز سے سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے۔ خالہ لوگ جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگ ہماری طرف آ گئے۔ ادھر آ کر بھی خالہ کو وہ عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہ بتاتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی۔ خالو نے ایک جانے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کو بتایا جو روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پہ لگنے کے لیے تعویذ دیے اور 2 تعویذ دے، ایک خالہ کے لیے اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالو نے وہ تعویذ پانی میں بہا دی اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی خالو کو ہم تنگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑے ہو کے آپ ڈر گئے تھے، لیکن یہ وہ جانتے ہیں ان پہ ٹائم کیا گزری تھی۔